الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 سے لے کر کے 123 نمبر تک کی آیتیں ہیں. بے شک ابراہیم علیہ السلام خود ہی ایک امت تھے اور اللہ کے بہت ہی تابع فرما بردار تھے. ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور شرک والوں سے وہ ہمیشہ الگ تھلگ رہے. اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے. اللہ نے ان کو پسند فرمایا اور انہیں سیدھے راستے پر چلا دیا. ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی بڑی خوبی سے زندگی گزارنے کا موقع دیا اور آخرت میں بھی ان کا شمار بہت ہی نیک لوگوں میں ہوگا. پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ تم ابراہیم کے طریقے پر چلو. سب سے کٹ کر کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ، اور شرک کرنے والوں کا ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی نہیں دیا. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخر سے پہلا مہینہ یعنی آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور اس سے پہلے کا جو مہینہ ہے وہ ذی قعدہ کا ہے. اس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور حج کا گویا کہ موسم قریب ہے، اور اسی سے متعلق قربانی اور دوسرے نیک اعمال ہیں. تو حج بیت اللہ اور اسی کا ایک رکن قربانی، یہ دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے خصوصاً. تو یہاں سے ضروری یہ ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں جانا جائے، سمجھا جائے کہ جس کو یعنی جس کے کیے ہوئے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں بھی رائج رکھا. تقریباً آج سے 4500 سال پرانا وہ زمانہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو جیسے ابھی کہا یہاں پر ایک بات کہ ہم نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہ وحی بھیجی. یعنی ہم امت مسلمہ کو یہ حکم ہے کہ ہم اتباع اور پیروی کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اتباع اور پیروی کریں
ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام. تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات، آپ کی شخصیت اور آپ کی حالات زندگی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے یعنی امت مسلمہ کے روحانی والد ہیں. قرآن مجید نے اس کو بہت واضح انداز میں بیان فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. صحیح بخاری کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا لکم مثلکم والد، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں. ہم تمام تو ہمارے والد روحانی والد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو پہلی مناسبت امت مسلمہ کو ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کے روحانی والد ہیں. ایک چیز. دوسری چیز، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے والد کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں. میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی ساری دعائیں کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت. اس میں سے ایک بات یہ بتائی تھی، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ ایک امت برپا فرما اللہ اور اس امت میں ایک ایسا رسول نازل فرما جو تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کر کے لوگوں کو سنائے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کو برائی سے روکے، بھلائی کی طرف ابھارے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم خود یعنی پوری امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت جو اب قیامت تک آئے گی، وہ پوری کی پوری امت اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. یہ دوسرا تعلق ہمارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تیسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ معراج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی امت سے جا کر کے میرا سلام کہنا. اپنی امت سے جا کر کے میرا سلام کہنا، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے جنت سے. یہ تعلق کی بات ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور کہا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی زمین بہت ہی زیادہ صاف ستھری ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور جنت جو ہے عام طور پر ایک چٹیل میدان ہے، قیعان کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس میدان میں اس جگہ پر اس جنت کو اور سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اپنی امت سے کہنا کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہے. یہ اس میں کی ہر تسبیح جنت میں ان کے لیے ایک سایہ دار درخت کا ذریعہ بنے گی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے
ہمارے نام یہ پیغام دیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے نام وہ پیغام یہ ہے. یعنی یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہم میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تعلق اور رشتے کو بتاتی ہے. کیا رشتہ ہے؟ اس کے بعد میں اب تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آنے والے خطبات میں ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، یہ دوسری چیز. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس سے پہلے بھی پچھلے سال خطبات میں بتایا تھا ہم نے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ حضرت ابراہیم کے مقام اور مرتبے کی پہلی بنیادی بات کہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو کائنات کے رب اللہ جل جلالہ نے اپنا خاص دوست بنایا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی میں نے عربی کی مناسبت ہم میں سے جن کو ہے، ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دوست مان کر کے اپنی محبت کا ہر معاملہ اللہ کے لیے خاص کر دیا. یہ تو ایک بات ہوگی. آیت میں ہے اللہ نے اپنے لیے انسانوں میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آبزرویشن کیا کون ہے جو میری دوستی کے لیے سوٹیبل ہے، میری خلت اور میرا خلیل بننے کی صلاحیت کس کے اندر ہے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نظر انتخاب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہوئے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا، خاص دوست. خلیل کا مطلب یہ، خلیل عربی میں دوست کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، صدیق ہے، حمیم ہے، کئی سارے الفاظ ہیں. خلیل کا مطلب یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، اسپیشل دوست اگر کسی کو اگر میں بناتا تو لَاتَّخَذْتُ مُسْتَخِذًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرًا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خلیل بنایا ہے. یعنی ابو بکر میرے سب سے زیادہ قریب ہے، ابو بکر میرے ہر معاملے کے ساتھی اور ہمسر اور ہمسفر ہے. لیکن جہاں تک خلت اور خلیل کے ہونے کا معاملہ ہے وہ درجہ میرا صرف اللہ کو دیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنا خلیل ابراہیم کو بنایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ دوسرا، اس کا پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے توحید کے مرکز کا معمار بنایا، خانہ کعبہ کا. حضرت آدم علیہ السلام، فرشتوں نے، شیس علیہ السلام نے، وہاں ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی لوگوں نے اس کی تعمیریں کی وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن جب خانہ کعبہ تقریباً اوجھل ہو چکا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، اس کو اس کی بنیادوں سے جنہوں نے کھڑا کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. پوری دنیا کے لیے توحید کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا سلیکشن کیا. تیسری فضیلت، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو محفوظ رکھا کہ جس پتھر پر آپ ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، فطری طور پر اس پتھر پر جو آپ کے پیر کے نشان پڑے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. یہ
مطلب کوئی اندھی عقیدت کی بات یا حضرت ابراہیم کے قدموں کی عبادت کی بات نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ یاد کرو ہمارا ایک دوست اور ہمارا ایک خلیل تھا کہ اس نے جس پتھر پر ٹھہر کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جب جاؤ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تو وہاں پر ٹھہر کر 2 رکعت نماز ادا کرو تاکہ ہمارے اس خلیل کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ کتنی اپنائیت کی بات ہے، یہ ایک شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ میں، ایک شخصیت ہے کہ جس کے ٹھہرنے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی وہاں پہ نماز پڑھنا، تم نماز پڑھنے کا ہے وہاں پہ۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء پیغمبر آئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، اولیاء، بزرگان دین، عامۃ المسلمین، جتنے لوگ ہیں تمام کے لیے امر استحباب ہے، وہ مستحب ہے، مسنون عمل ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میرے ابراہیم کے ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر کے نماز ادا کرو، تو مسنون عمل ہے وہ کہ ایک طواف کے بعد وہاں 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ یہ حضرت ابراہیم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس ہے۔ چوتھی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ تمام کے تمام پیغمبر حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے آئے ہیں۔ 4 پیغمبر تو مسلسل آئے ہیں، حضرت ابراہیم نبی، حضرت اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ عزت و احترام اور شرف اور اکرام کے اعتبار سے کون سا شخص اونچے مقام اور مرتبے والا ہے، تو آپ نے فرمایا یوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ۔ مقام اور مرتبے، عزت و احترام کا اگر سب سے بڑا سرمایہ اور کیپٹل اگر کسی کے پاس اگر ہے تو وہ یوسف علیہ السلام ہیں، کہ وہ خود نبی ہیں، ان کے ابا نبی ہیں، ان کے دادا نبی ہے، ان کے پردادا نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ یہ تو ہمارا تعلق حضرت ابراہیم سے کیا وہ، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا وہ، تیسری اب یہاں سے جو 3-4 باتیں جو رکھنی ہے وہ یہ، اور ایک چیز، ایک نبی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو اللہ نے قرآن مجید میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایز اے رول ماڈل انٹروڈیوس کروایا ہے، نمونے کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ سیم تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سیم جملہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہوئے لوگ تھے ان کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ ایک ہی نبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک نمونے کے طور پر پیش کیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ اتنا مقام اور مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ملا، کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی پہلی وجہ قرآن مجید نے خود اس بات کو واضح فرمایا جو ابھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اور صفت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھی جس نے ان کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا، وہ یہ تھا کہ غیر معمولی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ۔
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا غیر معمولی جذبہ. کیا جذبہ تھا؟ اذ قال له ربه اسلم. ابراہیم علیہ السلام کی فطرت اور آپ کا نیچر ایسا تھا کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آیا، اسلم، کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، امیجیٹ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں پورے جہاں کے فرما بردار کے سامنے اپنے آپ کو میں نے سرنڈر کر دیا. تو یہ ٹوٹل سرنڈرنیس، ٹوٹل فرما برداری اور امیجیٹ فرما برداری اور کمپلیٹ فرما برداری، یہ پہلی صفت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا. اس اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کسی چیز کو، کسی شخصیت کو، کسی بھی سطح پر بیچ میں آنے نہیں دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. نہ گھر کو، نہ والدین کو، نہ وقت کے بادشاہ کو، نہ وقت کی طاقت کو، نہ دوستوں کو، نہ رشتہ داروں کو، کسی کو نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا قانتاً للہ حنیفا. ابراہیم ہمارے ایک ایسے بندے تھے جو ہر طرف سے کٹ کر کے ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر زندگی گزارنے والے تھے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں انہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کرنا اپنی زندگی کی کا ویژن اور مقصد بنا لیا تھا. انہوں نے، جملہ توجہ طلب ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیچ میں آنے والی ہر چیز کو سائیڈ لائن کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا ویژن بنایا تھا، مقصد بنایا تھا انہوں نے کہ اللہ اور میرے درمیان میں کوئی نہیں. یہی وجہ ہے، جب تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا، جب آگ میں جب ڈالا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو جب فرشتے آئے کہ ہم اس کو ٹھنڈا کر دیں، اس کے لیے آپ کے لیے ہم کوئی سیکورٹی سسٹم بنائیں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، توحید کا علم بردار بندہ ہے. پوری دنیا کو توحید کا پیغام دینے کے لیے اللہ نے جس بندے کو اپوائنٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، شرک کے نظام کو دنیا سے ختم کرنا جس کے زندگی کا اولین مقصد اور ذمہ داری تھی، ان کے سامنے جب یہ کہا کہ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ آگ میں جب ڈالا گیا تھا تو یہ پہلے وہ شخص ہے جن کو اللہ کے نام پر برہنہ کیا گیا، کپڑے اتار دیے گئے. اللہ کے نام پر اس کائنات میں سب سے پہلے جن کے کپڑے اتار دیے گئے اللہ کے نام پہ حضرت ابراہیم ہے. اسی لیے میدان محشر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب لوگ بے کپڑے کے برہنہ ہوں گے سوائے ابراہیم خلیل اللہ کے. اللہ تعالیٰ بتائے گا وہاں پہ دنیا میں یہ میرا وہ خلیل ہے جس کو دنیا میں سب سے پہلے میرے نام پر بے کپڑا کیا گیا تھا. آج اس کی عزت و شرافت کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے انسان برہنہ ہوں گے اور میرا خلیل جو ہے جنت کے کپڑوں میں ملبوس ہوگا. تو بہرحال ڈالے تو کہا کہ ہم کچھ مدد کریں آپ کی، تو کہا کہ مدد کی تو مجھے ضرورت ہے لیکن تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں موحد. توحید جو ہے یہ توحید کسی سے مدد نہ مانگنا، صرف یہ توحید نہیں ہے. توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کی مدد قبول بھی نہ کی جائے، مانگا نہ جائے اللہ کے علاوہ. یہ تو توحید ہے ہی، لیکن توحید کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کی مدد کو قبول بھی نہ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ مدد تو مجھے چاہیے لیکن تمہاری نہیں چاہیے، مجھے میرے رب کی مدد چاہیے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مدد کرے گا میری، تم چلے جاؤ یہاں سے. اور پھر کیا اللہ تعالیٰ نے، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، آیات ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ایسی ٹھنڈی نہیں کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ وہ سکون سے رہے. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ایک میریکل وجود میں لے کر آیا، ایک معجزہ، وہ ایمان کے بعد. تو یہ جذبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی بچے کو وہ بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ دینا ہے، چھوڑ دیا.
آگ میں کود جانا ہے کود گئے، کمپرومائز اور سمجھوتے کی کوئی بات نہیں۔ موجودہ دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ کی توحید میں کسی طرح کی کوئی سمجھوتے کی اور کوئی کمپرومائز کی کوئی بات کی نہیں جائے گی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین پر ہم ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ یاد کیجئے 4000 4500 سال پہلے کا وہ واقعہ کہ نمرود رولنگ پارٹی ہے، وہ پورا ملک جو ہے شرک میں بھرا ہوا ہے، ایک اکیلا ابراہیم جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم، یاد کرو میرے ابراہیم اس بندے کو، کان امتن قانتا للہ حنیفہ، وہ ایک فرد نہیں تھا، وہ ایک جماعت تھی، وہ ایک قوم تھی جس نے عزم و حوصلے کا وہ پیغام دیا آگے رہتی دنیا تک کے لیے، اکیلے بھی اگر ہو اور پورا ملک بھی تمہیں اللہ کے شرک پر اگر آمادہ کرے تو تمہارا عزم و حوصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ پورا ملک تمہارے سامنے سر نگو ہو جائے، لیکن تمہارا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ کی توحید میں کسی طرح کی کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا سبق، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کسی کی نہ کوئی ملامت کی بات، نہ کوئی لالچ کی بات، نہ کوئی ڈر کی بات، نہ کوئی خوف کی بات۔ دوسرا، جس راستے پر حضرت ابراہیم چلے توحید پر، اللہ کی بندگی پر، اسی راستے پر اپنی اولاد کو لے کر چلا انہوں نے۔ یہ دوسرا سبق ہے۔ اولاد سے غافل نہیں رہے وہ، آپ ان کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنی دعائیں ہیں تمام کی تمام دعائیں اپنے اولاد کے لیے کی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، میری اولاد کو پابند بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کبھی دعا کہہ رہے ہیں اللہ میرے بچوں کو شرک کی آلودگی سے بچا، تیرے غیر اللہ کی عظمت اور تقدس ان کے دل میں آئے ان سے ان کی حفاظت فرما۔ اور کبھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ ایک امت ایسی برپا فرما اے اللہ کہ میں نے تو میری زندگی تک کا کام کر لیا، لیکن اب آنے والی نسل کو اس توحید کے مشن پر باقی رہنے اور اس توحید کے مشن کو عام کرنے کے لیے ایک ایسی امت برپا فرما کہ جو دنیا کے آخر وقت تک تیرے توحید کے پیغام کو لے کر چلے۔ وہ آپ کے میرے لیے دعا کی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ حضرت ابراہیم کے دیے ہوئے اس پیغام کو لے کر ہم اپنی زندگی آگے لے کے چلیں، اور بدقسمتی کی بات ہمارے لیے یہ ہوگی کہ ہم اپنی دنیا سنوارتے ہوئے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو بھلا کر کے اپنی دنیا سنوارتے ہوئے زندگی گزارے۔ اس سے بڑی بدقسمتی ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیسری چیز حضرت ابراہیم کی، جس کو کہہ کے مجھے آج بات ختم کرنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا جو بڑا عمل تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر کے ساتھ مسلسل اپنی اولاد اور کی تربیت اور ان کی اللہ سے ان کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو تھے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم جتنے بھی تم نے ہمارے لیے آزمائشیں دی، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہم نے بہت طریقے سے ابراہیم کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یونیورسل اسٹیٹمنٹ ہے، پوری دنیا تک رہنے والا اعلان ہے۔ ابراہیم نے ہمارے ہر امتحان میں 100% نمبر حاصل کیے، 100%، ہر امتحان میں، ہر آزمائش کے پرچے میں، بیوی بچوں کو چھوڑنے کے معاملے میں، یہاں تک کہ اپنے بچے کے گلے پر چھری چلانے کے سلسلے میں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا ابراہیم اب بس، انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو پوری دنیا کا، پوری انسانیت کا، پوری ہیومن بینگ کا لیڈر اپوائنٹ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو پوری دنیا کا انسانیت، پوری دنیا انسانیت کا امام بناتے ہیں ہم تمہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ آج کے بعد جتنے نبی اور پیغمبر آئیں گے وہ تمام کے تمام نبی اور پیغمبر صرف آپ کی نسل سے چلیں گے۔ نبوت آپ کے خاندان میں محدود ہو کے رہ گئی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں۔
یہ وہ گویا کہ مختصر اعمال تھے حضرت ابراہیم کے، جو ہمارے لیے ایک طرف نمونہ ہے، دوسری طرف ان کے مقام اور مرتبے کی بنیاد اور وجہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم سمجھیں، پڑھیں، زندگی میں لائیں اور اپنی اولاد کو ان کی زندگی سے واقف کرانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آنے والے جمعات پر مختصر حج کے پیغام پر اور کئی ساری چیزیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے اور آپ کی فیملی سے متعلق جو چیزیں ہیں انشاءاللہ خطبات میں بیان کی جائے گی۔ اللہ پاک اس خلیل اور اپنے پیارے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو مجھے اپنے بس کی محنت کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔